الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اور آپ کی نظر میں گفٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہم کو گفٹ دے تو ہمارے دل میں اس کا احترام، اس کا رسپیکٹ رچ بس جاتا ہے یا نہیں؟ جب عام کوئی انسان ہمیں گفٹ دیتا ہے تو اس کی محبت ہمارے دل میں رچ بس جاتی ہے، تو پھر اس وقت کیا معاملہ ہونا چاہیے جب ہمارا رب ہمیں کوئی گفٹ دے؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے معراج کے تحائف کے بارے میں۔ جی ہاں، معراج کے تحائف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے بالواسطہ پردے کی اوٹ میں آپ نے بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی امت محمدیہ کو ایک تحفہ دیا تھا۔ آج ہم انہی تحائف کو جانیں گے، اس امید کے ساتھ کہ انہیں ہم اپنی عملی زندگی میں برت کر اپنی زندگی کو بارونق اور بامقصد بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کے 3 تحفے کیا ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی حدیث میں ان تینوں کا ذکر آیا ہے۔ فَعُوتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3۔ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 3 چیزیں دی گئیں۔ پہلے نمبر پر اعطی الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں۔ دوسرے نمبر پر وعوطی خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تیسرے نمبر پر وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات، اور آپ کی امت میں سے اس شخص کے کبیرہ گناہوں کی معافی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ 5 وقت کی نمازیں یہ معراج کا تحفہ ہیں، وہ نمازیں جن کو آج ہم میں سے اکثر لوگ پامال کر رہے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بنا کر انہیں گول کر رہے ہیں۔ یہ اسلام اور کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ جو نمازی نہیں اس کے پاس اسلام کی کوئی پہچان نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کفر و شرک اور مسلمان کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ذرا ہمیں جواب دیجئے گا، اگر کوئی شرابی یا زانی یا ڈاکو آپ کی بیٹی کو پیغام نکاح دے تو کیا آپ اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں نا۔ لیکن آپ بے نمازی کو کتنی آسانی کے ساتھ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، حالانکہ بے نمازی، شرابی، ڈاکو اور زانی سے بھی بڑا مجرم ہے۔ میری اس بات سے دنیا کے کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہوگا۔ پھر نماز اللہ کی طرف سے ایک تحفہ بھی تو ہے، جسے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس لیے اگر اب تک ہم میں سے کسی سے کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ سچی توبہ کریں اور اللہ کے واسطے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی آخری وصیت بھی ہے، اور اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ دوسرا تحفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دیا گیا تھا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔
جن کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو رات میں پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات دیا وہ یہ کہ آپ کی امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، پر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں جلے گا، اسے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو کیا پیغام دیا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا محمد اقرأ امتک منی السلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی ساری امت کو سلام پہنچایا اور کیا پیغام دیا؟ فرمایا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، ان کو بتلائیے، یعنی اپنی امت کو بتلائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے۔ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے۔ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کھیتی کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کاشت کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنَّ غِيَاثَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی کاشتکاری کیا ہے؟ اس کی کاشتکاری، اس کی کھیتی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت کی کھیتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ وہ جنت میں خوب کھیتی کریں، خوب کاشتکاری کریں، اس لیے کہ اس کی مٹی بہت عمدہ ہے اور اس کی زمین بہت کشادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنت کی کھیتی کیا ہے، جنت کی کاشتکاری کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے نام 2 پیغام دیا۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے اور جنت میں کھیتی کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس 2 پیغام کو پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں اتاریں۔ سب سے پہلے نمبر پر زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں، اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیں۔ یہ تھے معراج کے تحفے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔